أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اللہ تعالیٰ لوگوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں اے لوگو ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. یعنی اللہ نے جو تم سے وعدے فرمائے ہیں قبر آخرت کے اور اعمال پر جو وعدے ہیں وہ سب سچ، حق اور سچ ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. یعنی دنیاوی زیب و زینت میں لگ کر آخرت سے غافل نہ ہو جانا. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ سے دھوکے باز. یعنی اللہ سے ہٹا کر کوئی دھوکے باز دھوکے میں نہ ڈال دے. یعنی شیطان دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، بس اس کو دشمن بنا لو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک جو شیطان ہے وہ اپنی جماعت کو بلاتا ہے تاکہ اس کی جماعت ہو جائے جہنم والوں میں سے. الذین کفروا لہم عذاب شدید، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے مغفرت ہے. واجر کبیر، اور بڑا اجر ہے ان کے لیے. افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے عمل کو مزین کر دیا گیا ہو اور اپنے برے عمل کو وہ اچھا سمجھتا ہے، تو یعنی اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے. فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، بس تیری جان نہ چلی جائے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہیں کہ کہیں آپ کی جان ہی نہ نکل جائے ان پر افسوس کرتے ہوئے. جب یہ کافر مشرکین مکہ ایمان نہیں لاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ افسوس کرتے، کڑتے، پریشان ہوتے. تو اللہ نے تسلی دی کہ کہیں اپنی جان تیری جان ہی نہ چلی جائے ان پر افسوس کرتے ہوئے. ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک یہ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. یہ ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے. تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو سے مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. یعنی اللہ نے جو نبیوں کو بھیجا وہ سچ ہے، قرآن میں جو کچھ اللہ نے فرمایا سچ ہے، اور قبر آخرت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھی موت ہے، موت کے بعد ایک لمبی زندگی ہے، قبر میں، میدان محشر میں، پل صراط میں، تو اس کی تیاری کر لو. جو اچھے عمل کر کے جائے گا اس کے لیے جنت، قبر اس کے لیے جنت کا باغ بنے گی، میدان محشر میں اس کے لیے عرش کا سایہ ہوگا، اور جنت میں اس کے لیے اللہ نے نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں. تو یہ اللہ نے وعدے فرمائے ہیں، یہ وعدے سچے ہیں. پھر آگے فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے.
کیوں کہ قرآن کی دوسری آیت میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اب دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان کیسے ہے؟ دھوکہ کہتے کسے ہیں؟ دھوکہ کہتے ہیں کہ آدمی کوئی عمل ہو کہاں سے رہا ہے اور ہوتا ہوا نظر کہاں سے آ رہا ہے۔ اب کامیابی اعمال میں ہے، رزق قرآن میں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے لیکن نکلتی ہوئی ہمیں زمین سے نظر آتی ہے۔ رزق اللہ کے خزانوں میں ہے لیکن ہمیں نظر آتا ہے دکان سے، تجارت سے، ملازمت سے، زراعت سے۔ تو جہاں سے ہمیں روزی نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہم نے اسی کو معبود سمجھ لیا اور اسی میں اپنی صلاحیتیں جھونک دی۔ دکاندار سمجھتا ہے کہ ساری روزی مجھے دکان دیتی ہے، وہ اپنی ساری صلاحیتیں دکان پر لگا رہا ہے۔ ملازم سمجھتا ہے کہ میری روزی ملازمت سے وابستہ ہے تو وہ اپنی ساری صلاحیتیں ملازمت میں لگا دیتا ہے۔ تاجر سمجھتا ہے کہ میری روزی تجارت سے ہے تو وہ اپنی ساری صلاحیتیں تجارت میں لگا دیتا ہے۔ زمیندار سمجھتا ہے کہ میری روزی زمین سے ہے تو وہ اپنی ساری صلاحیتیں زمین میں لگا دیتا ہے، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری روزی آسمانوں میں ہے۔ تو یہ دھوکہ ہے۔ جیسے دوپہر کے وقت کسی تالاب میں جب سورج اس کے اوپر سے گزر رہا ہو تو تالاب میں سورج نظر آتا ہے لیکن تالاب میں ہے نہیں، لیکن صاف نظر آ رہا ہے۔ جو بیوقوف آدمی ہے وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ تالاب کے اندر سورج ہے۔ جو عقل مند آدمی ہے وہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ تالاب میں سورج نہیں ہے، یہ تالاب میں سورج کا عکس ہے، حقیقی سورج آسمانوں میں ہے۔ تو اس طرح انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ چیز نظر آ رہی ہے لیکن ہے نہیں۔ ایسی ہمیں روزی نظر آتی ہے دکان سے، تجارت سے، ملازمت سے، لیکن اللہ نے وہاں رکھی نہیں۔ روزی اللہ کے خزانے سے، اللہ چاہیں گے دکان سے روزی ملے گی، نہیں چاہیں گے تو نہیں مل سکتی۔ کتنے دکاندار ہیں وہ مہینہ بھر دکانداری کرتے ہیں لیکن ان کو گھاٹا پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے فیصلہ نہیں کیا ہوتا روزی دینے کا۔ کتنے دکاندار ہیں وہ چھوٹی سی دکان میں بڑا نفع کما لیتے ہیں، کتنے دکاندار ہیں بڑی بڑی دکانوں والے دھوکے میں یعنی نقصان میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دکان میں روزی نہیں اللہ کے خزانے سے ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو دکان روزی دے گی ورنہ نہیں دے سکتی۔ کتنے ملازمین ہیں ملازمت کرتے ہیں لیکن بعض کو تنخواہ نہیں ملتی، اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ کتنے زمیندار ہیں زمیندارہ کرتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے، کوئی ژالہ باری ہو گئی، بارش ہوگی، ساری فصل تباہ ہو گئی، اللہ کا حکم نہ ہوا روزی دینے کا تو نہیں ملی۔ تو اس لیے فرما دیا کہ بھئی دنیاوی زیب و زینت میں لگ کر یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو اس لیے اس سے بچنا، دھوکے سے بچنا، اللہ کی طرف متوجہ رہنا۔ پھر فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یہ جو شیطان دھوکے باز ہے یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ایک تو دنیاوی زندگی دھوکہ ہے اور ایک دھوکے باز شیطان ہے۔ شیطان کامیابی دکھلاتا ہے مال میں، دولت میں، عزت میں، شہرت میں، تو کتنے لوگ ہیں وہ شیطان کی بات مان کے کبھی مال کمانے کے چکر میں، عزت میں، عزت حاصل کرنے کے لیے، عہدہ حاصل کرنے کے لیے، منصب حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیتے ہیں۔ تو جب کہ اللہ تعالیٰ کامیابی بتلا رہے ہیں کہ تمہاری کامیابی اعمال میں ہے، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں کامیابی ہے، نیک اعمال میں، لیکن ادھر بہت لوگ کم آتے ہیں، اللہ کے اور اللہ کے رسول کا جو حق اور سچا وعدہ ہے اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جو شیطان کہتا ہے اس پر سب تیار ہیں۔ اب دیکھو نا، فجر میں اذان ہوئی
حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، یہ کامیابی نماز میں ہے۔ اور پھر حکم ہوا الصلاۃ خیر من النوم، کہ جو نماز ہے یہ نیند سے بہتر ہے۔ تو یہ تو اللہ کا حکم ہوا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، ہر مسجد میں اعلان ہوا۔ اس وقت شیطان بھی اعلان کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری یعنی سوئے رہو، تمہاری کامیابی نیند میں ہے، اور تمہاری نیند نماز سے بہتر ہے۔ یہ شیطان کہتا ہے اس ٹائم، وہ اعلان کر رہا تھا۔ اب کتنے لوگوں نے شیطان کی بات کو مان لیا اور سوئے رہے، اپنی نیند کو انہوں نے نماز پر قربان نہیں کیا شیطان کی بات مان کر۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی بات پر لبیک کہا، نماز میں کامیابی کو سمجھا اور نیند کو چھوڑا، نیند کو نماز پر قربان کر دیا، نیند کو چھوڑ دیا اور نماز پڑھ لی، تو وہ کامیاب ہو گئے، انہوں نے اللہ کی بات کی۔ تو اس لیے فرمایا کہ شیطان دھوکے باز ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا لو، آپس کی دشمنیاں ختم کر دو، شیطان کو دشمن بناؤ۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، جو شیطان ہے یہ اپنے دوستوں کو بلاتا ہے، اپنی جماعت کو بلاتا ہے تاکہ ان کو جہنم والوں میں سے کر دے، یعنی ان کو جہنم میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہی کوشش کرتے رہے کہ سارے کے سارے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اور جو شیطان ہے اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ سارے کے سارے انسان جنت سے بچ کر جہنم میں جانے والے بن جائیں، تو اس نے اپنی ساری صلاحیتیں لگائی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تمہارا کوئی خیر خواہ کوئی نہیں، اور شیطان سے بڑھ کر تمہارا دشمن کوئی نہیں۔ اب انسان کی مرضی ہے، شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جہنم والوں میں سے ہو جائے، یا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلتے ہوئے جنت والوں میں سے ہو جائے۔ تو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں اپنے نبی کی سنتیں کتنی ہیں، ہمارا چہرہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں، ہمارا لباس سنت کے مطابق ہے نہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا سارے اعمال اگر سنت کے مطابق ہیں، غمی خوشی شادی کا موقع پر ہر موقع پر اپنے نبی کی سنت کو دیکھ کر زندگی گزار رہے ہیں، تو سمجھو ہم کامیاب ہیں۔ اور اگر ہم شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، تو سمجھو یہ جہنم کا راستہ ہے۔ پھر آگے اللہ نے تفصیل بتا دی، تو جو جہنم کے راستے پر چلیں گے، شیطان کے راستے پر، لہم عذاب شدید، تو ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت اور رسوائی، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی ناکامی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر چلے گا، اعمال ایمان والا بن جائے گا، اعمال صالحہ کرے گا، تو ان کے لیے اللہ کے وعدے ہیں، لہم مغفرہ، ان کی مغفرت ہے، واجر کبیر، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہوا ہے۔ پھر آگے فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کہ اس سے بڑا بیوقوف اور احمق شخص کون ہے کہ جس کے لیے اس کے برے عمل کو مزین کر دیا گیا اور اپنے برے عمل کو اچھا سمجھتا ہے۔ اب جو شیطان ہے نا، انسان کے گناہوں کو مزین کر کے اس کے لیے پیش کرتا ہے، وہ اس کو اچھا عمل سمجھتا رہتا ہے، ہوتا وہ گناہ ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں رشوت لے رہے ہیں بڑے مزے سے، اب یہ برا عمل ہے لیکن وہ بڑے خوش ہیں کہ ابھی ہم بڑی کمائی کر رہے ہیں، ہمارا بچہ بڑی کمائی کرتا ہے، ہمارا خامن بڑا کمائی کر کے لا رہا ہے، حرام کما کے لا رہا ہے۔ اب یہ ہے برا عمل لیکن اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ ایسی جو بدعات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزاری جا رہی، چاہے وہ کوئی بظاہر نیکی کیوں نہ ہو،
جیسے حدیث میں ہے نا، شیطان کہتا ہے کہ میں نے امت محمدیہ کو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کیا، لیکن یہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، سارے گناہ معاف۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کو گناہ سمجھتا ہے، توبہ کرے گا معاف ہو جائے گا، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کو وہ گناہ سمجھتا نہیں، نیکی سمجھتا ہے، یعنی ہے وہ نیکی نہیں۔ جیسے بہت سارے اب بدعات پیدا ہو گئی ہیں، یہ میلے لگاتے ہیں، میلوں پر لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور وہاں قبروں پہ جا کے کوئی دیگ چڑھا رہا ہے اور کوئی چادر چڑھا رہا ہے، کوئی وہاں جا کے سجدے کر رہا ہے، اور اس کو وہ بڑی نیکی سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر 12 ربیع الاول کو جیسے کچھ جلوس نکل رہے ہیں، جبکہ یہ عمل صحابہ نے، نہ حضور نے ان کا حکم دیا، نہ صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ حالانکہ صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والا کون؟ تو صحابہ بھی بہت بڑے بڑے جلوس نکال سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اور مقصود نہیں ہے۔ لیکن آج دین کے نام پر بہت ساری بدعات گھڑ لی گئیں، اب ان کو لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں، انہیں بدعات پر عمل کر کے لوگ سمجھتے ہیں ہم نے بڑی نیکی کر لی، جبکہ وہ نیکی ہے نہیں۔ تو فرمایا اس سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ تو شیطان کہتا ہے میں نے ان کو بدعات اور ہوائے نفس میں لگا دیا، وہ اس کو نیکی سمجھتے ہیں جبکہ نیکی ہے نہیں، اس سے توبہ کر، تو میں ان سے مطمئن ہو گیا۔ تو یہی فرمایا کہ بھلا وہ شخص جس کے برے عمل کو اس کے لیے مزین کر دیا گیا ہو، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آخر میں اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کہیں جان ہی نہ نکل جائے ان پر افسوس کرتے ہوئے، تو آپ افسوس نہ کریں، ان کو دعوت دیں، اگر تیری بات مان لیتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، نہ مانیں تو خود گمراہی میں جائیں گے، تو آپ پریشان نہ ہو۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے، تو اس لیے میرے بھائیوں، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے راستے کو اپنا لیں، اور حماقت یہ ہے کہ شیطان کے راستے پر چل پڑیں۔ شیطان بڑے سبز باغ دکھاتا ہے لیکن جہنم میں لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بظاہر دشوار ہے، مشکل ہے، لیکن یہ جنت میں جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔